میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معاملہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لے کر عام انسانوں تک اور قیامت تک اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں پر اپنے احکام کو دنیا میں قائم کرنے کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا بوجھ، زکوٰۃ دینے کا بوجھ، روزہ رکھنے کا بوجھ، حج کرنے کا بوجھ، یہ نہیں، بلکہ اقامت دین کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ اس لیے کہ انفرادی اعمال یہ کسی درجہ بھی ملامت کیے جانے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ملامت کو جہاد کے ساتھ جوڑا ہے، عبادت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ عبادت کو، ملامت کو عبادت کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ دور جاہلیت میں بھی عبادت کرنے والوں کو کفار ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کے نزدیک ایک خاص مخلوق سمجھے جاتے تھے۔ آج بھی باطل اور کفر میں کا مزاج ہے کہ ان میں سے جو جتنا مجاہدہ وہ کرے گا، عبادت کرے گا، وہ اس کو اپنا خدا بنا لیں گے۔ میں ایک بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، ملامت کا جو اصل تعلق ہے وہ اقامت دین سے ہے، وہ اقامت دین سے ہے۔ آپ قرآن کی آیت پر غور کریں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملامت کا جو اصل سبب ہے ملامت کیے جانے کا، اس کا تعلق اقامت دین اور احیاء سنت سے ہے۔ اس لیے اتباع سنت پر 100 شہیدوں کا اجر نہیں ہے، احیاء سنت پر ہے۔ کس پر ہے؟ احیاء سنت پر۔ اتباع سنت دین ہے، اتباع سنت دین ہے، احیاء سنت جہاد ہے۔ اتباع سنت اور احیاء سنت جہاد ہے، اور یہ بات خدا کی قسم 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اتباع سنت سے صرف سنتیں باقی نہیں رہیں گی، سنتوں کا کے بقا کے لیے احیاء سنت لازم ہے، اس کے لیے احیاء سنت لازم ہے۔ اس کے لیے احیاء سنت لازم ہے۔ اور ملامت کا اور اذیتوں کا جو اصل تعلق ہے وہ احیاء دین اور احیاء سنت سے ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت اقامت دین کا بوجھ ڈالتے ہیں، اگر وہ اس کو پورا کر جائیں اور اگر وہ اس بوجھ کو اٹھا لیں اور اس میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے دین کی بقا اور دین کے احیاء کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں، ان کو اللہ منتخب کر لیتے ہیں۔ اس لیے ایک مجمع ہوتا ہے، ایک عملہ ہوتا ہے، ایک مجمع ہوتا ہے، ایک عملہ ہوتا ہے۔ عملے کی سزا، مجمع کی سزا یہ نہیں ہوتی، مجمع تو عملے کے تابع ہو کر چلتا ہے، اصل بوجھ ڈالا جاتا ہے عملے پر۔ تو یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا بھی انتخاب اسی طرح کرتے ہیں، ان پر اپنے احکام کا وہ بوجھ ڈالتے ہیں جو بوجھ عوام پر کے لیے نہیں ہوتا، اور دیکھتے ہیں بوجھ ڈال کر کہ یہ اس بوجھ کو کتنا اٹھاتے ہیں، اس بوجھ کو یہ
کتنا اٹھاتے ہیں. اس لیے سب سے بس مختصر بات یہ ہے، بنیادی بات، کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو صبر میں آزماتے ہیں، صبر میں آزماتے ہیں. اور اس بات کو ایک کافر بھی جانتا ہے. عام طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی باطل طبقے کا فرد ہو، کسی باطل طبقے کا فرد ہو، وہ جانتا ہے کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر ہے. نبی کی علامت صبر ہے. نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر ہے، وہ جانتا ہے. بلقیس جانتی تھی کہ نبی اور بادشاہ میں کیا فرق ہے. اس نے نبی اور بادشاہ کے درمیان کے فرق کو مال میں آزما کر دیکھا ہے کہ اگر یہ ہدیہ قبول کریں تو یہ بادشاہ ہیں، رد کریں تو یہ نبی ہے. اسے اتنا معلوم ہے کہ نبی مال رد کر دیں گے اور بادشاہ مال قبول کر لیں گے. زید بن سعنہ کو معلوم تھا کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کو جتنا ستایا جائے گا ان کے حلم میں اور برداشت میں اضافہ ہوگا. زید بن سعنہ انہیں معلوم تھا کہ ان کو ستا کر دیکھا جائے کہ یہ نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں. میں نے عرض کیا کہ صبر انبیاء علیہ السلام کی ایک ایسی علامت ہے کہ غیر جانتے ہیں کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر ہے. ان کو بتکلف ستاؤ اور پریشان کر کے دیکھو کہ یہ ہمارے ساتھ جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں. یہ جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں، یہ جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں، انہیں ستا کر دیکھو. زید بن سعنہ یہودی عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی خبر تھی اور آپ کے آنے کے زمانے کی بھی خبر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی بھی خبر تھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں سے معاملہ کیے بغیر ظاہر نہیں ہوتی اور بتکلف لوگوں کو ستائے بغیر بلا وجہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ صبر کے کس درجے پر ہیں. ان کو ستا کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جوابی کارروائی کیا کرتے ہیں. زید بن سعنہ آپ میں حاضر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں علامتیں تو ساری پائی جا رہی ہیں، لیکن ایک علامت صبر اور تحمل وہ معلوم کرنی ہے. لیکن اسے معلوم کرنے کے لیے ان کو ستانا پڑے گا اور ان کے ساتھ بالکل ظلم اور زیادتی کرنی پڑے گی. ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنی پڑے گی. یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، بہانہ بنا ایک کہ اچانک ایک شخص آیا، بنا کے عرض کیا کہ فلاں علاقے میں کچھ لوگ اسلام میں نئے داخل ہوئے تھے اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے ہیں. اگر فوراً کی مدد نہ کی گئی تو وہ اسلام سے گھبرا کر نکل نہ جائیں، لہذا ان کی مدد کی جائے. اس لیے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی مثال حدیث میں جسم کے اعضاء سے دی گئی ہے اور اس طرح اعضاء سے دی گئی ہے کہ اگر بدن کے آخری عضو پیر کے انگوٹھے میں زخم ہو تو پوری رات آدمی بے چین ہوتا ہے، سارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور آنکھ اس کے لیے جاگتی ہے. تو انہوں نے آ کے جب عرض کیا تو آپ نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ ان کی مدد کے لیے کوئی انتظام ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ ان کی مدد کے لیے کوئی انتظام ہو. زید بن سعنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہیں اس سے بہتر موقع نہ لگا. انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں اس وقت
ان کو بطور قرض مال دے دوں، انہیں بطور قرض میں مال دے دوں، اور میں اس قرض کا وقت سے پہلے ان سے مطالبہ کروں تو دیکھتا ہوں کہ پھر یہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ سعنا نے آپ کو سونا پیش کیا کہ میں آپ کو پیسہ قرض دے رہا ہوں، آپ ان کی مدد کر دیجیے، اور میں اس کے بدلے میں فلاں تاریخ میں اتنی کھجوریں آپ اس کے بدلے میں دیں گے۔ تو میں ٹھیک ہے، آپ نے سونا لیا اور ان کی مسلمانوں کی مدد کی، اور ایک تاریخ آپ نے لکھ کر دے دی کہ اس تاریخ میں ہم آپ کو اتنی اتنی کھجوریں اس کے بدلے میں دیں گے۔ ایک معاملہ کر لیا۔ ابھی اس قرض کے ادا کرنے میں 3 دن باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے، زید بن سعنا آئے اور اچانک آپ کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سخت لہجے میں آپ سے بات کی، اور یہاں تک کہہ گئے کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر قرض ادا نہیں کرتے۔ میں نے سنا تو تھا اس بارے میں، مگر آپ کے ساتھ معاملہ کر کے اور یقین ہو گیا کہ تم لوگ بڑے بد معاملہ ہو اور بڑے بے وفا ہو اور وقت پر کسی کا قرض ادا نہیں کرتے ہو۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ 3 دن باقی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی۔ میں بہت ہی ضرور عادت کرنا چاہتا ہوں۔ فساد اور فتنوں کی آگ وہاں بھڑکتی ہے جہاں لوگ اپنے حمایتیوں کو تھپکی دیتے ہیں اور اپنے حمایتیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے حمایتیوں پر احسان کرتے ہیں، اپنے حمایتیوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ مزاج نبوت کے خلاف ہے، یہ مزاج نبوت کی مزاج کے خلاف ہے۔ آپ اپنے مقابلہ کرنے والے کفار قیدیوں کے ساتھ ایسے حسن سلوک کی بار بار تاکید کر رہے صحابہ کو کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کوئی آ جائے تو پھر تم انتقام کو مت سوچنا، بلکہ ان کے اکرام کو سوچنا، بجائے انتقام کو سوچنے کے ان کے اکرام کو سوچنا کہ یہ موقع ہے ان کے اکرام کرنے کا، یہ موقع ہے ان کا اکرام کرنے کا موقع یہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سے دھمکی دی، اسے قتل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سے فرمایا، عمر یہ تم نے کیا کیا؟ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ تو مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں، مجھ سے کہتے اور اس سے کہتے کہ اسلام میں اپنے حق کے مطالبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے، اس کو تم طریقہ اسلام کے طریقے کی تعلیم دیتے اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیتے۔ جاؤ عمر، لے جاؤ ان کو ان کا حق دو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احسان کیا ہے۔ احسان یہ نہیں ہے، احسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے محسنین پر احسان کریں، احسان کا کمال یہ نہیں کہ آپ محسنین پر احسان کریں، احسان کا کمال یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی آدمی پر احسان کریں، احسان کا کمال یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی آدمی پر احسان کریں۔ احسان کا کمال یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر ان کی اذیت کے بدلے میں احسان کریں، ستانے والوں پر ان کی اذیت کے بدلے میں احسان کر کے دکھلائیں، اس لیے کہ معاملہ برابر ہو جائے۔ تو اس سے تو نبی کے مقصد کا تعارف نہیں ہوتا کہ یہ چاہتے کیا ہے۔ آپ کو ستانے والے عاجز آ گئے تھے کہ یہ بندہ ہم سے آخر چاہتا کیا ہے، یعنی ان کے جو ذہن آخر کی طرف پلٹے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اصل کہ اگر ہم سے دنیا چاہتا تو دنیا ہم سے لیتا، اگر یہ منصب چاہتا تو ہم سے منصب لیتا۔ یہ
انتقام نہیں لیتے اور یہ ستانے کے بدلے میں احسان کرتے ہیں، آخر چاہتے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو لے جاؤ، ان کو ان کا حق دو، اور ان کو اس کے علاوہ ان کو 30 ساکھ بلکہ 70 کلو کھجور زیادہ دینا، 70 کلو کھجوریں ان کو زیادہ دینا۔ ان کو لے گئے، ان کو حق دیا اور 70 کلو کھجوریں زیادہ دی۔ کہ عمر یہ کیا ہے، یہ زیادہ کیوں جا رہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی، مجھے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ان کو ان کا حق دینا اور ان کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دینا، کیونکہ زیادتی عمر تم نے کی ہے، زیادتی عمر تم نے کی ہے۔ اس زیادتی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس پر احسان کرو، کیونکہ تم نے زیادتی کی ہے۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔